کسی زمانے میں انڈونیشیا کے جنگلوں میں ایک جانور رہتا تھا جسے ماؤس ڈیئر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک قسم کا ہرن ہوتا ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا ہرن۔ یہ خرگوش جتنا بڑا ہوتا ہے اور انڈونیشیا والے اسے سب جانوروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کا ایک سبب بھی بیان کرتے ہیں۔ ننھا منا سا یہ ہرن بڑا ہی خوبصورت، پھرتیلا اور شاندار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ بے انتہا چالاک بھی ہوتا ہے۔ اس کی چالاکی کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جو بہت سے جزیروں سے مل کر بنا ہے۔ ان جزیروں میں جاوا، سماترا اور بورنیو سے بڑے بڑے جزیرے ہیں۔ ہاں تو کسی زمانے کی بات ہو رہی تھی۔ جاوا کے جنگلوں کا بادشاہ ایک ٹائیگر تھا جسے اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ وہ کسی دوسرے بادشاہ کو اپنے برابر نہیں سمجھتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور اس سے ڈرتے تھے اور اس کے سامنے سر جھکائے رہتے تھے۔ جس طرف سے بھی اس کا گزر ہوتا، جانور خوف سے میلوں دور بھاگ جاتے۔ درختوں پر چھلانگیں مارنے والے لنگور اور بندر چپ چاپ پتوں میں چھپ جاتے۔ آس پاس کے تمام جزیروں کے بادشاہوں سے اس نے اپنی اطاعت قبول کرا لی تھی۔ ایک دن اسے خیال آیا تمام جزیروں کے بادشاہ نے ہمیں شہنشاہ تسلیم کر لیا ہے اور خراج کے طور پر ہمارے کھانے کے لیے ہمارے حضور بہت سے جانور بیچتے ہیں، لیکن بورنیو کا بادشاہ ابھی تک بچا ہوا ہے۔ اس نے ابھی تک ہماری اطاعت قبول نہیں کی۔ ہم اسے بھی پیغام بھیجیں گے، اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم اس سے برے ہیں۔ اگر اس نے انکار کیا تو ایسی خوفناک سزا دیں گے کہ اس کی یاد ان جنگلوں میں صدیوں تک باقی رہے گی۔ اس نے اپنے دربار کے 3 ٹائیگروں کو بلایا اور کہا ابھی بورنیو جاؤ اور وہاں کے بادشاہ کو ہمارا پیغام بھیجو۔ اس سے کہو کہ وہ دوسرے تمام بادشاہوں کی طرح ہمیں بادشاہ تسلیم کرے، ہماری اطاعت قبول کرے اور ہر ماہ جب 14ویں کا چاند نکلے تو خراج کے طور پر ہمارے لیے موٹے تازہ جانور بھیجے۔ اگر وہ ہمارا حکم نہیں مانے گا تو ہم خود بورنیو آ کر اسے کھا جائیں گے۔ درباری بولے ہم ابھی جاتے ہیں، حضور کون ہے جو آپ کا حکم ٹال سکے؟ جب وہ جانے لگے تو بادشاہ نے آواز دی ٹھہرو۔ وہ جھٹ پٹ واپس آ گئے۔ جی حضور، انہوں نے کہا۔ بادشاہ نے اپنی مونچھ کا بال توڑ کر انہیں دیتے ہوئے کہا بورنیو کے بادشاہ کو پیغام کے ساتھ ہی ہماری شاہی مونچھ کا عالی شان بال بھی پیش کرنا اور اس سے کہنا کہ آج تک ہمارے سامنے سر جھکے ہیں، اٹھے نہیں۔ جنگلوں میں بادشاہ تو بہت ہے، شہنشاہ صرف ایک ہے۔ ہماری مونچھ کا بال یہ گواہ ہے کہ ہم کس قدر طاقتور اور کتنے خوفناک اور خونخوار ہیں۔ ہمارا غصہ سمندر کے طوفان کی طرح بچھڑتا ہے۔ جاؤ اور بورنیو کے بادشاہ کا سر جھکا دو۔ جب تینوں ٹائیگرز بورنیو پہنچے تو بری طرح تھک چکے تھے۔ گرمی بہت سخت تھی، 2 قدم چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ گھنے درخت کا ٹھنڈا سایہ ملتے ہی وہ ستانے لگے۔ ان میں سے ایک بولا ابھی تو ہمیں اور چلنا ہے کیونکہ بادشاہ جنگل کے بیچ کہیں رہتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ باقی دونوں ساتھی کہنے لگے اب تو ہماری ٹانگوں نے بھی جواب دے دیا ہے، تھوڑی دیر آرام کر کے تازہ دم ہو لیں، پھر آگے کا سفر طے کیا جائے گا۔ اتفاق کی بات ہے اسی وقت ننھا ہرن ماؤس ڈیئر اس طرف آ نکلا۔ انہوں نے اتنا چھوٹا سا ہرن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے پکارا ارے او ادھر آ۔ ہرن ڈر گیا، سامنے موٹے تازے ٹائیگروں کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور کانپتا ہوا نزدیک آیا اور ادب سے بولا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ انہوں نے ڈراؤنی آواز میں سوال کیا کون ہے تو؟ اس نے سہم کر جواب دیا جی میں ایک چھوٹا سا ہرن ہوں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا تیرا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ ہرن نے پوچھا کیا آپ بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہی ٹائیگر بولا ہاں، ہم جاوا کے جنگلوں سے اپنے شہنشاہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ دوسرے نے کہا بورنیو کے بادشاہ کو ہمارے شہنشاہ کی اطاعت قبول کرنی ہوگی اور خراج کے طور پر ہر ماہ 14ویں رات کو بطور خراج بہت سے جانور جاوا بھیجنے ہوں گے۔ اگر اس نے حکم نہ مانا تو شہنشاہ یہاں آ کر اسے کھا جائیں گے۔ نشانی کے طور پر شہنشاہ نے اپنی مونچھ کا یہ بال بھیجا ہے۔ تیسرے نے بات پوری کر دی۔ ہرن نے شہنشاہ کی مونچھ کا لمبا اور موٹا بال دیکھا اور سوچنے لگا یہ تو بہت بڑا ہوگا، بورنیو کی بڑی بے عزتی ہوگی، ان ٹائیگروں کو بادشاہ تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے، مگر میں کیا کروں؟ آخر وہ کچھ سوچ کر بولا آپ تھکے ہوئے ہیں، اس گرمی میں کہاں پریشان ہوتے پھریں گے، لائیے یہ بال میں خود بادشاہ تک پیغام لے جاتا ہوں اور ان کا جواب لے کر ابھی واپس آتا ہوں۔ ٹائیگر آپس میں مشورہ کر کے بولے ٹھیک ہے تو جلد واپس آ جا، ہم یہیں آرام کرتے ہیں۔ ہرن بال لے کر چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر بادشاہ تک یہ پیغام پہنچ گیا تو وہ ڈر کر تمام باتیں مان لے گا، اس جنگل کا اصل حکمران جاوا کا بادشاہ ہوگا، ہمارا بادشاہ دوسرے بادشاہوں کے سامنے سر جھکائے گا، یہ تو بہت شرم کی بات ہے، اور پھر تمام جانوروں کا خراج بھیجا جائے گا، ہو سکتا ہے ایک دن میری باری بھی آ جائے۔ نہیں یہ پیغام بادشاہ تک نہیں پہنچنا چاہیے، اف میں کیا کروں، اتنا چھوٹا سا تو ہوں میں۔ وہ انہی خیالات میں کھویا ہوا چلا جا رہا تھا کہ کسی نے آواز دی کہاں چلے جا رہے ہو؟ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کی پرانی دوست صحیح سامنے کھڑی تھی۔ صحیح کا سارا جسم بڑے بڑے کانٹوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بس اچانک ہی ہرن کو ایک خیال سوجھ گیا۔ اس نے صحیح سے کہا ذرا اپنا ایک کانٹا تو دینا۔ کیوں؟ خیر تو ہے؟ صحیح نے تعجب سے پوچھا اور اسے ایک کانٹا اکھاڑ کر دے دیا۔ کچھ نہیں بس یوں ہی، اس نے جواب دیا اور چھلانگیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔
टाइगर इसे दूर से देखकर पुकार उठे, क्या जवाब है तेरे बादशाह का? हिरन ने कहा, बादशाह सलामत ने कहा है कि उन्होंने कभी किसी बेवकूफ़ टाइगर को नहीं खाया। तुम्हारा बादशाह अहमक है जो मुझे खाना चाह रहा है, इसलिए मैं खुद जावा आकर तुम्हारे बादशाह को खा जाऊंगा। जाओ अपने नादान बादशाह को ये पैगाम दे दो और इसके साथ ही निशानी के तौर पर बादशाह सलामत के मूंछ का ये छोटा सा बाल ले जाओ। हिरन ने इन्हें सही का कांटा दे दिया, सख्त, लंबा और नोकदार। टाइगर कांटा देखकर बौखला गए। जो मूंछ का बाल इतना खौफनाक है तो बादशाह खुद कितना खौफनाक या कैसा होगा, वो सोचने लगे। जल्दी से भाग निकलो, वरना वो हमें ही चट कर जाएगा, उन्होंने आपस में कहा और वहां से भागे। उसके बाद जावा के जंगलों में कभी कोई टाइगर दिखाई नहीं दिया। नाज़रीन, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तब तक ले ला।